الحمد لله الذي جعل من عباده أنبياء سبحان الله. الحمد لله الذي جعل من عباده أنبياء واتخذ من عباده المتقين سبحان الله. واتخذ من عباده المتقين أولياء سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأتقياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله. قصبہ مڑل تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان شریف حاجی محمد رمضان صاحب حاجی عمر فاروق چشتی صاحب دی دعوت اور ضیافت اور انتظام تے منعقد ہونے والے جلسہ عام دے صدور
اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ وذل اعداؤہ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر اس عاجز کمینے مسکین دی دعا ہے، پروردگار عالم داعین جلسہ، شرکائے جلسہ، مہمانان گرامی سمیت سب دی دنیا اور آخرت اپنی نگاہ داشت اور فضل و کرم وچ گزارنے دی توفیق عطا فرماوے۔ ربیع الثانی شریف مبارک مہینے نو شرف نسبت حاصل ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال۔ ناچیز جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو چند کلمات اور چند جملے پیش کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دی سیرت طیبہ عملی نمونہ دے طور تے سانو قریب تو بخان والے اولیاء کرام نے، اور اولیاء دے سردار سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں دی سیرت طیبہ دے چند جملے جناب نو ثقات دیاں روایتاں نال پیش کرنا چاہنا۔ مضبوط اور صحیح سنداں نال آپ تو جو ثابت ہے وہ پیش کرنا چاہنا۔ کوئی ضعیف اور سطحی قسم دی کتاب دی گل نہیں ہوئے گی۔ ایک کتاب امام توجہ ہے سونیا، شیخ برہان الدین ابراہیم بن علی دیری قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 880 ہجری انہاں دا وصال شریف ہے۔ انہاں دی کتاب دا نام مبارک ہے الروض الظاہر فی مناقب الشیخ عبد القادر۔ یہ خود محدث نے، بہت بڑے امام نے، مسند نے، سند نال حدیث اور روایت کرنے والے نے۔
دوسری کتاب النور السافر فی مناقب سیدی عدی بن مسافر. عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک دے ساتھی سن، بہت با کرامت ولی سن. اس کتاب دے مصنف حافظ الحدیث نصر بن عبداللہ بن نصر عسقلانی 574 ہجری انہاں دی وفات ہے. یہ جو بیان کردے نے یا تے غوث پاک سرکار دے اصحاب یعنی انہاں دی محفل شریف وچ بہن والے مریدین خلفاء تو یا آپ دے صاحبزادگان تو. آپ دے نال ایک مضبوط ترین سند جڑی نا وہ حافظ محب الدین ابن النجار دی. انہوں نے تاریخ بغداد دا ذیل لکھیا ہے. اس ذیل دے اندر انہوں دی سند غوث پاک سرکار تک انہوں دے بیٹے صاحبزادگان مبارک یا آپ دے تلامذہ شاگرد اور خلفاء دے نال پہنچ دی. تیسری کتاب قلائد الجواہر امام تاذفی رحمہ اللہ دی. یہ بھی حنبلی نے، غوث پاک دے مذہب دے بندے نے، اس علاقے دے نے. یہ بھی کافی کچھ اسناد نال بیان فرماندے نے اور مضبوط طریقے نال بیان فرماندے نے. ہو سکتا ہے جو کچھ میں بیان کراں او دے وچ مشہور زمانہ محدث امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری صاحب فتح الباری دے غبطۃ الناظر دے حوالے بھی ہون. غبطۃ الناظر فی مناقب الشیخ عبد القادر. انہاں نال مشہور زمانہ حنفی امام محدث فقیہ ملا علی قاری رحمہ اللہ دے نزہۃ الخاطر الفاتر وہ بھی ناچیز کول ہے. اس وقت اگرچہ میرے کول نہیں تا ہم کتب خانے موجود ہے. مقصد یہ ان کتاباں دے حوالے اور ان اماماں دے تعارف تو کہ یہ سمجھ لینا کہ میں کوئی کچی گل نہیں پیش کرنا. جنہوں کوئی بندہ چیلنج کر سکے میں یہو جی کوئی گل پیش نہیں کراں. سب تو اول میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت مبارک دا یہ جز اور حصہ پیش کرن لگا. آپ دے فضائل دے اندر سمجھو انہوں کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک نال جو کچھ نظرانے آندے سن اپنے ہاتھ نال نہیں سن پھڑدے. دنیا نو ہاتھ لانا، پیسے نو ہاتھ لینا گوارا نہیں سن کردے. جو کوئی دین آندا سی نا مسلے دے تھلے رکھ چھڑدے سن، فرماندے سن مسلے تھلے سٹ دے. آپ کے اسی طرح ہی اٹھ کے چلا جانا اور آپ دے جڑے خدام سن، درباری خادم لوگ، انہوں نے وہ چکنا لنگر تے لا دینا، اللہ واسطے جتھے ورتا دینا ورتا دینا. یہ میں اس واسطے آپ دی سیرت سنان لگا انہاں لوکاں نو شرم دیوان واسطے جڑے لوگ
غوث پاک سرکار دے نال ولایت دی نسبت دے دعوے دار نے، مگر آپ دی زندگی شریف دے انتہائی مخالف ہو کے وقت گزارتے ہیں، انہوں نے شرم دمان واسطے میں گلاں کر رہا ہوں۔ دوستان گرامی، الروض الظاہر دے وچوں سب تو پہلی گل آپ دی سنان لگا سیرت مبارک دی، وہ جیڑی میں اردو پنجابی پیش کی تھی، وہ دی ہن میں جناب نو عربی سنان لگا۔ میں اچ شریف خطاب کی جلال پور شریف خطاب کیتا ہے، جلال پور پیر والا، اس دے اندر میں ایک روایت پڑھ دیاں، حدیث مبارک پڑھ دیاں، خیال کسے پاسے سی، بے توجہ ہی یہ چک میرے کو لفظ نکل گیا، امیدہ امتی۔ جس لئے میں دوسری یا تیسری مرتبہ انہوں پڑھیا، وہ میری ریکارڈنگ محفوظ ہے، اس دے اندر پھر میری توجہ ہوئی کہ وہ میں کی پڑھ رہا، پھر میں انہوں صحیح کیتا ملتی پڑھیا۔ ایک خانوال دے ملا نے انہوں چک وہی جگہ غلطی والی کٹ کے جڑی وہ دے نزدیک سی، وہ غلطی والی کٹ کے تے چڑھا دیتا سو، ویکھیا جے تینوں عبارت آندی پڑھنی؟ میرے اللہ دا فضل ویکھو، میرے اللہ دا فضل ویکھو، میرے منہ وچوں جو او دے بقول غلطی نکلی ہے وہ بھی عربی لغت دے مطابق صحیح نکلی ہے۔ وہ بیچارے نو یہ اللہ دا فضل ہے، ہم سے غلطی بھی صادر ہوئی، اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر لی۔ اور ایسے لوگ بے شرموں کو شرم دلانے کے لیے کچھ خوف کرو، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے، ہمارا اللہ جانتا ہے، ہم اس ممبر پر بیٹھتے ہیں تو خلوص نیت سے بیٹھتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں تو خلوص نیت سے چلتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کسی سے رعایت نہیں برتتے۔ لیکن وہ لوگ کیونکہ دیہڑی باز ہیں، تو دیہڑی باز لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کھچ اور ذلیل کرتا ہے، اور ہماری ایسی امداد کرتا ہے کہ میں نے امتی کا لفظ پڑھا تو مولوی کے پاس یہ اردو کی لغت موجود ہوگی، اس لغت کے اندر امت کا معنی ماں لکھا ہوا ہے۔ یہ القاموس الوحید ہے، پہلے وہ چوڑے کی چلتی تھی ترجمے کے ساتھ منجد، وہ عیسائی کی لکھی ہوئی ہے، المنجد لغت جو ہے نا وہ عیسائی کی ہے، عرب کا عیسائی ہے، لبنان کا، تو اس کی لکھی ہوئی ہے، پہلے وہ چلتی تھی، اب زیادہ یہ چلتی ہے کیونکہ یہ اس سے جامع ہے، جامع تر ہے یہ اس، تو اس کے اندر کے مادے میں، کے مادے کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنا بھائی، یہ دیکھو صفحہ نمبر 135 پہ لکھا الامہ والدہ، یہ دیکھو۔ تو مولوی جی ذرا اعتراض کرتے ہوئے لغت تو پوری پڑھ لیتے، میں نے تیری نحوی غلطیاں نکالی، تو نے ایک جواب نہیں دیا، تو نے میرے ایک لفظ کی غلطی، وہ تم کم از کم اتنا تو شرم کرتے یار، آگے کیوں صحیح پڑھ رہا ہے، اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو آگے کیوں صحیح کر رہا ہے، تو اس کو تم سبقت لسانی بے توجہی کہہ سکتے تھے، لیکن اگرچہ تم نے وہ نہیں، لیکن تم سے یہ ممکن ہی نہیں تھا، تو کم از کم اتنا تو دیکھ لیتے، کتابوں کو دیکھ لے، یہ کتاب ہے اردو لغت، عربی سے اردو لغت، قاموس الوحید یہ اس کا حوالہ ہے،
میرے پاس ایک عربی سے فارسی لغت ہے باہر کی 4 جلدوں میں، اس کو فرہنگ سیاح کہتے ہیں، اس کے اندر بھی امت کا معنی ماں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، اگر اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہو تو میرے پاس وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، تنبیہاً عرض کر رہا ہوں، پڑھتے ہوئے بدل اور غلط ہمارے علماء نے لکھا ہوا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، ناوے میر بھی نہیں پڑھا ہوا۔ بدل اور غلط کیا ہوتا ہے؟ وہ غلطی کا ہی بدل ہوتا ہے کہ پہلے غلطی ہو گئی پھر ٹھیک کر لیا تو بدل اور غلط ہو گیا۔ خیر، اگر وہ کہے کہ یہ بدل اور غلط اس وجہ سے نہیں بن سکتا کہ وقفہ کافی تھا تیرا، تو 5 منٹ کے بعد میرے خیال میں یا 20 منٹ کے بعد دوبارہ میں نے وہی حدیث روایت پڑھی تو اس کے اندر میں نے امی کا لفظ ادا کیا۔ تو اگر وہ کہے وقفہ زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو بدل غلط نہ کہو، لیکن اتنا تو سمجھو نا کہ امت کا لفظ ماں کا معنی بھی رکھتا ہے، لہذا میری غلطی کو تم غلطی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے وہ لغت کے مطابق صحیح پڑھا ہے۔ میں اس صاحب نو یہ ہوئی آکھاں گا، بہتری یہ ہوئی ہے کہ پنگا لینا چھڑ دے، تیری ضرورت نہیں، تیرے نالوں وڈے عالم لاہور چ وسدے نے، جے اوتھے کسے نو توفیق نہیں ہوندی میرے خلاف بولن دی تے چپ کر جا، چنگا یہ ہوئی ہے۔ میں تنبیہاً عرض کر رہا کہ بعض اوقات سبقت ہو جاندی ہے، سبقت لسانی اور بات ہے، غلطی اور بات ہے۔ غلطی جو ہوتی ہے نا اس کا علم نہیں ہوتا، ہاں جی، وہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہے۔ توجہ ہے۔ قال ابن النجار فی تاریخ، سبحان اللہ، قال ابن النجار فی تاریخ، قال الجبائی قال علی الشیخ عبد القادر فتشت الاعمال كلها فما وجدت فيها افضل من اطعام الطعام اود لو كانت الدنيا بيدي فاطعمها لو كانت الدنيا بيدي فاطعمها الجياع۔ اب دیکھا نا، میں نے پہلے پڑھا فاطعمہ، وہ بے توجہ ہی میں پڑھ گیا، فاطعمہ پڑھا کیونکہ لو تمنی کا ہے، اس مسئلے کا اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو فاطمنی کے جواب میں آ رہی ہے لو کانت الدنیا بیدی فاطعمہ الجیاع۔ غوث پاک میرا فرماندے نے سارے عمل میں ویکھے نے، سارے عملوں نو جانچے آئے ویکھے آئے، سارے عملوں دے وچوں مینوں افضل عمل لگا ہے تے اللہ دی مخلوق نو کھانا کھوانا لگا ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو۔ اسے واسطے اللہ دے ولی لنگر چلاؤندے نے، فرماندے نے اودو، میری یہ چاہت رہندی ہے، میری ہمیشہ ایک خواہش تے محبت رہندی ہے، کاش پروردگار ساری دنیا میرے ہاتھ دے دیندا تے میں ساری بکھیاں نو کھوا چھڑدا۔ لیکن سجنا ایتھے تھوڑی جی وضاحت کر جاواں تاکہ کوئی گمراہ بندہ تینوں گمراہ کرن دی کوشش نہ کرے۔ آپ فرما رہے ہیں کاش ساری دنیا میرے ہتھے چوندی، میں اللہ دی مخلوق دے بکھیاں نو کھوا چھڑدا، غریباں نو دے چھڑدا، مسکیناں نو کھوا دیندا۔ یہ غوث پاک جڑی گل کر رہے ہیں اتھوں پتہ پہ لگدا ہے اوہی کھوان دا ثواب لبنا ہے جڑی اپنے ہاتھ چ ہوے گی۔
مت دوسریاں دی چوک کے تے لنگر ورتائی آوے، یہو جہ کھوان تے لعنت۔ کئی روندے رہن کئی کھاندے رہن، کئی روندے رہن کئی کھاندے رہن، یہو جہ سخیاں دے لعنت۔ غوث پاک فرماندے نے کاش دنیا میرے ہاتھ چوندی ساری تے میں دے چھڑدا اللہ دے غریباں مسکیناں نو۔ اے آپ دستے پے نے کہ کسے دی زور ستم نال ظلم نال دھکے نال زبردستی نال لے کے نہیں کھوانی چاہی دی، پروردگار دے وے تے پھر ورتانی چاہی دی ہے۔ ہاں جی یہ میں تاں کی تھی گل، آج کل بڑے دسترخوان چلتے ہیں سارے لاہور چ چلتے ہیں، کنہ دے چلتے ہیں؟ شیطاناں دے چلتے ہیں، ظالماں دے چلتے ہیں، لوکاں نو روا روا کے دوسرے نو روا کے۔ کوئی حج دے کسے نو بھیج چھڈدا ہے، او بے ایمانا خلق خدا دے ظلم کر کے کسے نو حج نہ کرا۔ خلق خدا دی روٹی چھین کے اپنے ووٹ واسطے، اپنی شہرت واسطے دسترخوان نہ چلا۔ اللہ دے ولی لوگ لنگر چلاندے نے تے اوہی چلاندے نے جڑا اللہ دی طرفوں خلق خدا نذرانے بنا کے دے جاندی ہے۔ نذرانہ اور ہے، رشوت یا ظلم کر کے کھانا اور ہے۔ بولو بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ ہاں جی یہو جہ بناوٹی شیطانی حاتم تائیاں تو بچیا جی۔ اگلی گل سن جڑی میں پہلا عرض کیتی سی، وقال علی کفی مثقوبۃ لا تضبط شیئا۔ غوث پاک فرماندے نے اپنے جبائی سرکار خادم تے خلیفے نو، مبارک خلیفے نو فرماندے نے پروردگار نے میں عبد القادر دا ہاتھ چھاننی بنایا ہے، سوراخاں والا بنایا ہے، موریاں والا بنایا ہے۔ جی میں پانی چھننی دے موری والے چھانی نہیں رہ سکتا، میں عبد القادر دے ہاتھ میں مال نہیں رہ سکتا۔ میرا چھان مینو میں دے آکھاں گا جڑا شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے قربان جاواں اپنی گلستان دے اندر لکھیا ہے، وہ ایتھوں ہی لیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بولو بولو۔ شیخ سعدی فرماندے نے نہ فقیر دے ہاتھ چ مال رک دے، نہ چھاننی دے اندر پانی رک دے۔ جی میں چھاننی اج پانی نہیں رک سکتا، ایویں اللہ دے فقیر دے ہاتھ چ مال بھی نہیں رک سکتا، کیونکہ اللہ دے فقیر دی دنیا دی خاطر نہیں ہوندی، اللہ دے فقیر دی دنیا آخرت دی خاطر ہوندی ہے۔ اگے سنا فرماندے نے لو جانی الف دینار لم اترکھا تبیت عندی۔ فرمایا 1000 دینار بھی میں مسکین کو آ جاوے میں کدی رات نہیں رہن دیاں گا، راتوں رات ورتا دیاں گا۔ وکان اذا جاءہ احد بذهب، اوہی حوالہ ہون لگا۔ وکان اذا جاءہ احد بذهب یقول ضعه تحت السجادہ ولا يمسه بيده، فاذا جاء خادمه قال خذ ما تحت السجادہ واعطه الخباز والبقال وكان غلامه مظفر۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دی بارگاہ دا جڑا خاص خادم سن نا، انہاں دا نام سی مظفر۔ قربان جاواں، یہ اسی طرح دی لطیفے دی گل ہے جس طرح کہ غوث پاک میں آج ہی پڑھیا ہے تاریخ فصوی دے اندر، ہاں جی، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکومت دے دور وچ انہاں دا جڑا خاص دربان سی، انہاں دا نام سی یرفا۔ یہ ریف اگو حمزہ یرفا، توجہ ہے۔ آپ دا خادم مبارک حضرت مظفر سن، یقف علی باب دار الشیخ،
جدوں کوئی سونا لے آਉਂਦਾ سی آپ فرماندے سن ہاتھ نہیں سن لاؤندے لا یا مسہو بیدہی ہاتھ نہیں سن لاؤندے اللہ بولو مرو ہاتھ نہیں سن لاؤندے فرماندے سن ضعہ تحت السجادہ مصلی تھلے رکھ دے مصلی تھلے رکھ دے اللہ توجہ ہے وَأَعْتَهِ الْخَبَّازِ وَالْبَقَّالِ جے کسے خادم آنا نا جس لئے آپ دے خادم شریف نے آنا آپ نے فرمانا اور مسلح تھلے پہ نہیں للہ اور روٹی والے دے دے تندوریے نو نان بائی کو دے دے نان بائی کو دے دے اور یہ جو خباز بقال بنیا ہے ایک پرچون والا بقالا جائیدہ بقالا بقال اور پرچون والے نو دے دے جدے جدے کول سودے پھڑے نہیں آلے لے اچھو کتھوں اللہ دی مخلوق دا مال آونا غور سال ہائے 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 آونا تے ہاتھ نہ لاؤنا بس مسلح تھلے پہ اوہی آونا دے اوہی لگا جانا فرمایا چوک 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 خال کے خدا نو کھوا توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ ہائے 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 یہ غوث پاک کتھوں لیا سی بولو کتھوں یہ سبق ملیا سی اپنے پاک محمد کریم طلبہ سی تاریخ الفصفی تو ہوں میں یہ بالکل مناسب روایت سنان لگا سنا دیا اللہ اکبر و کبیرہ حضور دے چاچا پاک حضرت عباس تے حضرت مولا علی مشکل کشا دو میں سرکاراں نے سرکار دے نال کوئی گل کرنی سی حضور تشریف فرما سن حجرہ پاک دے اندر تاریخ الفصفی تو سنان لگا سند صحیح دے نال تشریف لے گئے حضور سرکار چہرہ انور دے آپ دے پریشانی دے حالات سن آثار پریشانی دے سن سرائکیے چاندے نے مونجھے بیٹھے ہیں مونجھ حضور دی دیکھ دے حضور دے صحابہ ایک چاچا پاک ایک علی پاک اہل بیت دے روحی بابے حالت دیکھ دے ایک گوارا ہی نہیں کیتا حضور دے اگے کوئی گل کریے اتوں ہی پیچھا ہو گئے ایک دوسرے نو کہندے نے جدوں سرکار خوشحال دے اندر ہون گے اس لیے پھر آن کے عرض کران گے یہ مطلب ہے بزرگاں نال اگر کوئی غلطی دے نال ایسے وقت چلا گیا جڑے وقت دے اندر انہاں بابیاں دی طبیعت شریف گل ول مائل نہیں کسے اپنی پریشانی دے اپنی سوچ وچ بیٹھے نے اس وقت حق تے بندا ہے گل کرنی نہیں چاہیے جے کوئی کر بھی بیٹھا ہے تے اگلے بزرگ نے کوئی ناراضگی نال سختی نال جواب دیتا ہے تے قصور اپنا سمجھنا چاہیے فقیر دے مزاج دا نہیں اللہ جاہل بندے جڑے ہوندے نا اتوں ہی مریندے نے ہن ویکھو عقل والے سن انہاں یا ہی چہرے مبارک دے اوتے اثرات یہو جہا ویکھے وہ سمجھ گئے اس وقت گل نہیں کرنی چاہیے جدو ویکھاں گے اج کل عام لفظ بولیا جاتا ہے اور جدو موڈ ویکھاں گے پھر آواں گے موڈ دا لفظ یہ صدقے جاواں ہے اساں نا
ایڈے بے وقوف ہاں کہ بڈھی دا موڈ پچھان لینے ہاں لیکن اللہ والیاں دا موڈ نہیں پچھان دے. ہاں جی بڈھی دا پچھان جانے ہاں بھی اج بابے ہوری اج نہ ہی چھیڑیے تو چنگا. لیکن جس لئے اللہ والیاں دی گل آوے اس لئے وہ یار یہ کوئی اللہ والا ہے اڈ کے گالی پیندا سی پیا. بے وقوفا فقیر دا حال ایک نہیں رہندا. خیر دوویں بزرگاں نے آپس مشورہ کیتا. جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی دے حال وچ بیٹھے ہون گے پھر آن کے اگلے دن آئے آن کے حضور دا حال مبارک خوش ویکھیا جو ضرورت سی پیش کی تھی. حضور نے فرمایا کل جدوں تسی آئے سو میں پریشان اس واسطے سا میرے گھر دے اندر صدقے دے 2 دینار آئے سن میں محمد پریشان سا اج رات کیویں گزرے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن ویکھے میں جملہ بول گیا سا کہ اللہ دے پاک نبی دی سیرت مبارک جیڑی ہوندی ہے نا او دا عملی نمونہ قریب تو اللہ دے ولی وکھاندے نے. ہائے ہائے توجہ ہے. قربان جاواں حضور نے فرمایا جدو اج تسی آئے جے او میں رب دے رستے دے جنہاں دا حق بندا سی انہاں نو دے دتے نے تا میں محمد خوش ہو کے بیٹھا ہاں. تا کر کے با یزید بستامی آپ نے گھر والے نو فرمایا اج میں نماز پڑھی تے چس نہیں آئی. خیر کو لگدا ہے دنیا گھر وچ پئی. ویکھو کتھے ویکھیا تے ایک کھجور دا دانا مصلے دے نال نال پھردا سی. آپ فرماندے نے اوہ مار گتیا جے مینوں. اے اوہی گل ہے ہن سمجھ لگی نے اوئے او جلیو. ہائے 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 ہن پتہ لگ گئی ہے. ہاں 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 ہن پتہ لگا جے تے شرم آنی ہے انہاں لوکاں نوں. شرم آنی چاہیے انہاں لوکاں نوں. میرے خیال دے خانے وال دا مولوی دے بھی غلطی پھڑ لے گا بھی شرم آنی ہے تے پھر اگوں کہہ دتا سو شرم آنی چاہیے. توجہ ہے. علم علم ہوندا ہے سونیا علم دی اپنی چس ہے. اللہ اکبر. شرم آنی چاہیے انہاں لوکاں نوں جڑے پیر یارویں والے دیاں دیگاں کھا جاندے نے تے دین ایمان عزت ویچ کے روپیہ کٹھا کر کوٹھیاں بناوندے نے. اللہ ورنہ مرادو او ذات کریم حلال دا آوے. اللہ حلال دا مال آوے. آپ دے کول مال ذلیل خوار ہو کے آوے تے پھر بھی ہاتھ لانا گوارا نہ کرن تے کجا اس مال دے پیچھے عزت دینی دین دینا ایمان دینا تے جیڑا آکھے شرم کرو انج نہیں کرنا چاہیے انہوں محلیوں کٹ دینا انہوں برادریوں کٹ دینا انہوں رشتے دین تو انکار کر دینا منگڑیاں پیاں نکاح پہ ترا لینے. لکھ لعنت ہو جائے مسلمان دے نو شرم نہیں آندی. پھر اتوں کہندا میں کوئی کہندا میں گولڑے دا مرید ہاں چکھے بھیڑے ہوں تیرا بھائی مانا
گولڑے دی نسبت مضبوط ہے تاجدار گولڑا دی، وہ نسبتاً بھی قادری نے نسباً بھی قادری نے، جنہ دی ایڈی مضبوط نسبت ہے، اور کوئی دنیا دا لمب لچر جڑا ہے وہ اپنے آپ نو سونے بادشاہ تاجدار گولڑا دا خادم کیویں ظاہر کردا ہے جبکہ دین دا دشمن بنیا بیٹھا ہے؟ اور سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے؟ ذرا اونچی بولو، ڈر کے بولو سبحان اللہ۔ خالی بزرگاں دی گل سنانی یہ وڈی گل نہیں ہوندی، اصل او دا انطباق اور تطبیق کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جی۔ ہاں جی، اس نو پھر مشال راہ بنا کے تے اپنے آپ نو اور لوکاں نو نشاندہی کر کے کہ یار اساں غلط راہ تے پئے ہاں، اے راہ صحیح ہے، یہ انطباق اور تطبیق ہوندی، یہی مشکل کام ہے۔ اس ممبر دے بہ کے یہ بیان کرنا سب تو اوکھا ہے، سمجھ لگی؟ دوسرے کا قصہ سنانا آسان ہے، اپنے قصے کی نشاندہی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ قربان جاواں، توجہ فرما۔ جڑے کہندے نے ساڈے پچھوں نبی سونا، ساڈے اولیاء سائنس دے دنیا پرستی دے سبق دے گئے نے، انہاں نو شرم آنی چاہیے۔ کتیا گند کھانا ہے دیکھا، ساڈے نبی ولی تے انج دا سبق دے گئے نے۔ انہاں دی وکھیاں بندہ پنے بھئی مانا تینوں شرم نہیں آتی؟ ایک گوں کھانا ہے اتوں بزرگاں منسوب کرنا، خبردار اسی انے۔ توجہ نہیں فرمائی جی؟ جیڑا بزرگ پیسے نو ہاتھ نہیں لاؤنا چاہتا تو کی خیال کرنا ہے وہ پیسے دے پیچھے بھجا پھرے گا سائنسدان آنگو؟ فلانی شاہ لبدا پھرے گا، فلانی شاہ لبدا پھرے گا، نہیں لبے اس لیے لبے جڑا ہن وینا پیا۔ ہر کسی نے وہ گند یاد رہ گیا، باقی ہر شاہ یاد ہی کوئی نہیں۔ جے کوئی یاد بھی دلاوندا تو انہوں کتے آنگو ناکے چ پیندے نے، واہ تو نواں نکل آیا، ویکھ دنیا کتھے جا رہی۔ تاں کر کے ہن خلافتاں انگریزاں تو لبدیاں، غوث پاک تو نہیں لبدیاں۔ غوث پاک نے تے ویکھ کے ہی مہر لاونی ہے نا، اونوں لاونی ہے جڑا انہاں وانگوں دنیا نال نفرت رکھدا ہے۔ اگلی گل سن، ہن قلائد الجواہر دا حوالہ ہے۔ قلائد الجواہر دا عبارت پڑھن لگا اور یہ روایت جڑی میں اتنے پیش کرن لگا یہ الروض الظاہر چ ہے، میں قلائد چ پیش کر رہا۔ حکا محمد بن الخضر عن ابیہ انہ قال خدمت سید الشیخ عبد القادر، خدمت سید الشیخ عبد القادر ثلاث عشرۃ سنۃ۔ شین متحرک کیوں نہیں پڑھی؟ عشرہ کی شین ساکن کی پڑھی ہے، یہ اس مولوی کو جواب دینا پڑے گا۔ خدمت سید الشیخ عبد القادر 13 سنة،
شیخ خضر فرماندے نے میں غوث پاک عبد القادر جیلانی دی 13 سال خدمت کیتی سی. فما رأيته فيها تمخط ولا تنخع ولا قعدت عليه ذبابة. میں آپ نو زندگی شری 13 سال دے عرصے وچ کھنگ سٹدیا نہیں ویکھیا. 13 سال دے عرصے وچ آپ دے جسم شریف تے مکھی نہیں بیٹھی. ولا قام لأحد من العظماء. دنیا دے مالدار بڑے بڑے رئیس ہوندے سن، غوث پاک کسے رئیس واسطے اٹھے نہیں، 13 سال دے عرصے چ کھڑے نہیں ہوئے، کسے مالدار واسطے کھڑے نہیں ہوئے. ولا علم بباب ذی سلطان ولا جلس على بساطه ولا اكل من طعامه الا مره واحده. آپ فرماندے 13 سال دے عرصے وچ غوث پاک میراں کسے حاکم کول نہیں ٹر گئے. 13 سال دے عرصے وچ کسے حاکم دے دروازے تے نہیں گئے، کسے بادشاہ دے دروازے تے نہیں گئے. ولا جلس علی بساطہ، او دے قلیناں دے او دے وچھاونیاں دے کدی نہیں بیٹھے. نہ کسے دا کھانا کھادا ہے بادشاہ دا، اگر کھادا ہے تے زندگی وچ صرف ایک وارا کھادا ہے. اللہ اکبر، ذرا اونچی بولو اے واقعہ مبارک جے دل اشارہ انہاں فرمایا ایک وارا کھان دا، اے دی تفصیل النور السافر دے اندر ہے. توجہ نال ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. قربان جاواں 13 سال دے عرصے دے اندر کسے بادشاہ کول نہیں گئے، کوئی آ گیا ہے کھڑے نہیں ہوئے. او دی عزت کر دے کی سن، جے کوئی آپ دے کول وزیر آنا یا بادشاہ یا خلیفے آنا، توجہ آخر بغداد دا حقیقی بادشاہ دے ہوئی سی. جس لئے بادشاہ کسے آنا، کسے وزیر نے آنا، حضور نے کی کرنا، انہاں دروازے تھانی سامنے ظاہر ہونا، آپ نے اٹھ کے گھر چلے جانا. جس لئے انہاں آن کے اپنی نشست پہ بہ جانا، حضور نے پھر تشریف لے آنا. کیوں انج کر دے سن کہ وہ آؤ گے مینوں اٹھنا پینا ہے، جے بیٹھ جان گے میں آواں گا تے انہاں نوں اٹھنا پینا ہے. میرا اٹھنا انہاں واسطے، میرے واسطے بھی نقصان، انہاں واسطے بھی نقصان. انہاں دا اٹھنا میرے واسطے بھی فائدہ، انہاں واسطے بھی فائدہ ہے. کی فائدہ ہے؟ جے او انہاں واسطے میں اٹھاں گا تے میں دنیا دار واسطے اٹھاں گا، دنیا دی عزت واسطے اٹھاں گا تے میرا دین جاندا رہے گا. انہاں جو ہور تکبر بھر جانا ہے. جے اے میرے واسطے اٹھن گے، اے میری دین دی وجہ نال اٹھن گے، انہاں دی بھی اللہ دی بارگاہ وچ عزت بن جانی ہے. میں مسکین نو بھی بارگاہ دے اندر شان مل جانی ہے. اللہ توجہ ہے، ذرا اونچی بولو نا. قربان جاواں یار، ہے جنہیں اللہ نال لا کے رکھیے ویکھ بہانے کیویں لبدا ہے، کادے بہانے پہ لبدا ہے کہ باچی جاواں چنگا ہے تے بچا لواں چنگا ہے. تے جنہاں دی انگریز نال لگی وہ پیر سنداں ہاتھ وچ ہوندیاں، کدی اس فیکٹری دے بوئے دے، کدی اس فیکٹری دے بوئے دے، کدی اس فیکٹری دے بوئے دے، کدی اس دفتر چ رلتا ہے، کدی اس آندے نے سر کی لگنا چاہتے ہو، فلان لگنا چاہتے، اینے روپیے رکھو. کتوں لبیے انج دے ولی
اے نے قوم دی تقدیر اگر بندی ہے تو ایسے لوکاں تو بندی بقول ساڈے قلندر اقبال دے ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ بولو بولو اب معلوم ہویا انگریزی کتے ساڈے راہبر نہیں اے محمدی شیر ساڈے رہبر نے آہا انگریزی کتے جڑیاں تیاں پیش کرن رنا پیش کرن ہے دین ایمان پیش کر لکھ لعنت ہو جا سوراں تے اے ساڈے رہبر نہیں ہو سکدے اساں جُتی دی نوک تے بھی ہو جا حرام دے نہیں لکھ دے ساڈے راہبر وہی نے جڑے غوث پاک ورگے نے یا غوث پاک دیاں رمضان سمجھن والے قلندر اقبال ورگے اللہ اکبر پھر شیر پڑھنا میں ذرا زندہ باد وکان اجر الجلوس علی بسط الملوک ومن یلیہم من العقوبات المعجلہ بادشاہاں دے تعلقدار لوگ انہاں دے قلیناں دے انہاں دیاں دریاں دے وچھاونیاں دے انہاں دیاں منجیاں تے چارپائیاں دے بین نو غوث پاک میراں اللہ دی او سزا سمجھدے سن جڑی دنیا وچ آ جاندی عقوبات معجلہ سے سمجھتے تھے فرماندے سن جے تے رب ناراض ہوے فقیر تے جڑے فقیر تے رب ناراض ہوے اونوں کسے نہ کسے بادشاہ دے قلین دے چرپائی دے صوفے دے بٹھا چھڑدا ہے تے جے تے راضی ہوے اونوں اپنے دربار دے مصلی تے ہی رکھدا ہے او بولو اے مرو ہن قلندر اقبال دا شعر سمجھ آوے گا فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش فرماندا ہے مسلمان قوم دی تقدیر اگر ہے یہ ہو جا مرد درویش کہ ہو جا وہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ جڑے بادشاہاں دی بارگاہاں نہیں لبدے یہ ہوئی لوگ ہوندے نے جڑے مسلمان قوم دی تقدیر زندہ کر جاندے نے بلے 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 اوچی بولو مرے یہ مطلب ہے جے پیر یہو جے ہو جان جڑے دنیا دے طلبگار کتے ہون مرید آوے تے پوچھے سنا تھی کتھے لگی او مڑا کتھے لگئی او آپ کتھے مکالا ملن ڈے سمجھ لو یہ انی دا پتر اس قوم دا بیڑا ڈوبن واسطے بیٹھا ہے نبی سونے دی گل سنائی تے تاوی اوہو جی یہ ہوئی جے غوث پاک دی سنائی تاوی اوہو جی جے قلندر اقبال دی سنائی تے تاوی اوہو جی تے ہن انہاں مولویاں دا کی بنے گا جنہاں نوکریاں واسطے ہی تعلیم رکھ چھڈی وہ تے مڑ چھڑکنے وجوں یہ مطلب صاف نکلیا کہ جیڑا قوم دا بیڑا ڈوبیا پیا ہے یہ انہاں ہی ڈوبیا کیوں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش ذرا ذوق نال کہہ دو قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی
سلطان کی درگاہ تے جے آکھو دے سلطان باہو دی زبان سنانا سنا دیاں فرمایا جد دا مرشد سانو کا سا دتڑا او جد دا مرشد سانو کا سا دتڑا او تد دی بے پرواہی رات جاگے جاگے کی ہویا جے اور رات جاگے پر مرشد جاگنا لائی کریں عبادت دن نیندر کریں سوائی کوڑا تخت دنیا دا باہو باہو تخت او دنیا دا باہو فقر سچی بادشاہی توجہ ہے رضا نال بول سبحان اللہ پیر باہو دے شیر دے اندر ایک رمز دی گل آئی ہے آکھو دی وضاحت کر دیاں آپ فرماندے نے راتی ساری رات تہجداں پڑھدے رہو جنہ چیر دنیا دا زاہد اللہ دا فقیر غوث پاک وانگو دنیا تو نفرت کرنا والا نگاہ نہ پاوے انہاں چیر دل دے اندر بے نیازی نہیں ہوندی یہ دا مطلب ہے اونتری دے جڑے آج کل بنے بیٹھے نا نہ انہاں چ بے نیازی ہے یہ بھی ٹٹو نے اگوں مرید بھی ٹٹو ہی بندا ہے یہ کیوں بندا ہے اس واسطے بندا ہے کہ کسے کامل دی نگاہ نہیں یہ بے تکے ایویں ہی بہ گئے نے ادھر ویکھ ہوئے اینو کامل کہندے نے ساڈے حضرت صاحب نا چیز دے اوتے ایک نگاہ پائیے دنیا کتیاں گرڑدی پھردی پرواہ نہیں کردے انی دے کئی کہندے نے کہ حضرت صاحب نو خلافت رہی انی دیا خلافت نہ ہوے تے بے نیازی اوندی نہیں او باندر جیا انی دیا باندرا تینوں کی پتا باہو سلطان فرماؤں دل چ بے پرواہی ادو ہی آتی ہے جدو کسی کامل دی نگاہ پیندی ہے مت تسی سمجھو میریاں تقریراں نہیں حقیقت میں وہی نگاہ کام کرتی ہے یہ تانوں جڑے گاندھی چ کڈ دنیا دی نفرت جنی آئی ہے نا یہ فیض اسے نگاہ دا ہے باہو سلطان فرماندا ہے کی ہویا جے راتی جاگیں پر مرشد جاگ نہ لائی ہو
بول مرے ہوئے ہوئی راتی جاگنا مت تو سمجھے تجداں دے فلان نال مینوں کوئی دین دی سمجھ آ گئی نا، حقیقت میں وہی نگاہ ہوتی ہے. ذرا اونچی بول سبحان اللہ. ہاں جی نہ مراد دو کتاباں پڑھیاں تے پھا نو چڑھیاں. اللہ اکبر. سنے غوث پاک میران دے کول شیخ شہاب الدین سہروردی مفتی صوفیاء تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب تھی علم کلام کی. آپ فرماندے نے غوث پاک فرماندے نے آپ کیونکہ ہمیشہ کلام علی الخواطر کرتے تھے. محفل بیٹھی کوئی دل چ اپنے سوال مقصد لے کے آیا ہے، آپ خطاب جدو کرتے سن ہر کسی دا دل ویکھ کے او دے مطابق جواب دیتی جاندے سن. پھٹے لعنت انہاں لوکاں دے جڑے آکھن اللہ دے ولیاں نو دلاں دا پتہ نہیں لگدا. انج آکھ جنہاں نو دلاں دا پتہ نہیں لگدا او ولی نہیں ہوندے. نکے سکے ولی تو ہر مومن بھی ہوتا ہے نا. ہم ولایت کبریٰ کی بات کرتے ہیں. مسلمان ہیں جب اولیاء کا لفظ بولا جاتا ہے صوفیاء کا تو ولایت کبریٰ کے لیے بولا جاتا ہے، صغریٰ کے لیے نہیں. صغریٰ تو ہر مومن ہوتا ہے. اب بولتے نہیں ذرا اونچی بولو. کان یتکلم علی الخواطر. غوث پاک میرا ہمیشہ دلوں کے خیالات پر خطاب کرتے تھے. وہ آن کے بیٹھے آپ فرماندے نے ساڈا عقیدہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین والا ہے، ایسے لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. آپ فرماندے نے میرے دل چ نہ میں سن تے لئی لیکن حالے دلوں چھڈی نہ. جس لئے نہ چھڈی نہ تو وہی پتہ لگا میرا دل کالا ہونا شروع ہو گیا، حال بدلنا شروع ہو گیا. میں ڈگ پیا حضور مینوں معافی دے. بول دے نہیں ذرا اونچی بولو نا. قربان جاواں ذرا توجہ. ہن میں وہ گل سناواں. ایک بار حضور تشریف لے گئے، ایک بار کھانا کھادا ہے نور السافر دے حوالے نال. قصہ بڑا لمبا ہے، قصہ بڑا لمبا ہے. غوث پاک میرا خلیفہ بغداد نے مستنجد باللہ سی یا مکتفی، کیونکہ آپ نے تقریباً 3 خلیفیاں دا دور پایا ہے. بنو عباس جو توجہ دعوت کی تھی. کیویں دعوت کی تھی؟ او دے بچے دا ولیمہ سی، خلیفے دے بچے دا ولیمہ سی. کھا پی کے ساری دنیا چلی گئی. وزیر کہنے لگا سرکار بغداد دے سارے آ گئے نے پر کچھ بندے رہ گئے نے. انہیں کیڑے؟ انہیں آخیا حضور شیخ عبد القادر نہیں آئے، عدی بن مسافر نہیں آئے، علی بن حیثی نہیں آئے. چوتھا ایک اور بزرگ کا نام لیا. توجہ ہے شیخ احمد رفائی. خلیفہ کہنے لگا جے چاروں نہیں آئے پھر سمجھو ولیمہ ہو یا ہی نہیں. پھر ولیمہ کہا چھیتی کر تے جلدی کر تے انہاں وال پیغام میری طرفوں عرض کر، خادم بھیج اوتھے تے انہاں نوں آکھ حضور مہربانی ایک بار تشریف لے آؤ. تے چارے آیا جے. ہن چارے وکھرے وکھرے سن. غوث پاک میرا نے نا دل اتھے بیٹھے ہیں آپ نے فون کھڑکانے نا انہاں دل دا دھیان توجہ چلائی. باقی تیناں وال اندروں خبر پہنچا دیتی کہ چھیتی میرے کو آؤ. اللہ اکبر بولو اے. چارے بھجدے لگے آئے. خادم نو بھی ٹور دیتا لبن واسطے تے اندروں انہاں نوں انج سد لیا.
ادھروں خادم لبن گیا تے او اگوں خادم نو لبدے پھرن. قربان جاواں جسلے کٹھے ہوئے ٹر پائے خلیفے دے محل وال، خلیفے دے گھر وال. توجہ عجیب گل سن ہے، توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر. ثم اچھا تشریف لے گئے. جسلے او دے دروازے تے پہنچے نا، وہ اگوں اپنا نا اے کپڑا لے کے نا پھڑ ویکھو. پہلا نا نوکر چاکر جڑے ہوندے سن نا اور لک بن کے رہندے سن. کیوں؟ یہ مستعد اور تیار ہونے کی علامت ہے. پہلو جڑے خادم ہوندے سن نا بادشاہاں دے، وہ اپنی کمر بن کے رکھتے سن کام دے وقت. توجہ ہے. اج کل حاضری دی نشانی ہوندی ہے پینٹ. اس لیے حاضری دی نشانی ہوندی سی صرف کمر بننا. اگلے نو پتہ لگ جانا نوکر تیار کھڑا ہے خدمت واسطے. تاں کر کے ایک جملہ چلیا، کنایا ہی چل گیا، حضور میں ہما وقت کمر بستہ ہوں. کمر بستہ دا مطلب یہ ہوئی ہے یعنی خدمت واسطے تیار ہاں. بادشاہ نے کپڑا پھڑیا، اپنی کمر بن کے ہاتھ بن کے کھلو رہا، کہندے بادشاہ تسی جے نوکر خادم میں ہاں. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ. میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا، وقت تھوڑا ہے. کھانا تناول فرمایا، باعزت روانہ کیتا. ادھر ویکھ ہن چارے بزرگ کھانا تناول فرما گئے. کدھر ٹر پے؟ بغداد دے اندر امام احمد بن حنبل دا دربار ہے. حافظ الحدیث محدث ضیاء مقدسی، ضیاء الدین مقدسی، جنہوں نے الحدیث المختارہ کتاب حدیث کی لکھی ہے، جس کی یہ حدیث کی کتاب جن کی مستدرک حاکم سے بھی اصح شمار ہوتی ہے. یہ انہوں نے شگرد، انہوں تو حدیث تو درس لینا والے حافظ نصر آپ فرماندے پین. توجہ ہے. آپ فرما ابو طاہر سلفی جیسے محدث کے شاگرد آپ فرماندے پہنے اتوں فارغ ہوئے تو امام احمد بن حنبل دی دربار دی زیارت آستے چارے بزرگ ٹر پے. میں ایتھے اگر لطافت دے طور تے یہ عرض کر دیاں کہ انہاں یہ اصل دسیا ہے کہ ادھر اساں کھانا تناول کیتا ہے تے اساں فقیراں دا کھانا جے ہضم ہوندا ہے نا تے کسے اللہ والے دی دربار تے حاضری نال ہضم ہو جائے. کھانے کے بعد ذکر کا حکم ہے، اذیبوا طعامکم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے کھانے کو ہضم کرو. تے او پھر عمل والے لوگ سن، اساں دے عمل والے کو نہیں نا، وہ عمل والے لوگ سن. چارے بزرگ ثم خرجوا واتوا الى زیارت قبر الامام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. ہن اگلی گل سن. وکانت لیلۃ شدیدۃ البرودۃ ومظلمۃ، رات بڑی ہنیری سی، اتو سردی بڑی سی. ہن غوث پاک میراں دے کمال ویکھ کی کیتا. فجعل الشیخ عبد القادر کلما یرا حجرا او خشبۃ او جدارا اشار بیدہ الیہ فیضیء کضوء القمر ویمرون فی نورہ الی ان ینتہی یدہ.
سارے بزرگ چل رہے ہیں امام احمد بن حنبل دے دربار والے. رستے دے اندر پتھر پین لکڑاں پئیاں جیڑی شے بھی آوندی ہنیرا سی رات سردی دی سی غوث پاک میرا پتھر وال اشارہ کردے سن کدی لکڑ وال کدی پتھر وال کدی لکڑ وال. او لکڑ دے پتھر جویں اج دیاں ٹیوب لائٹاں بلدیاں نے اسی طرح بلنیاں شروع ہو جاندیاں سن. سارے بزرگاں نو توڑ رستے دے اندر اسی طرح روشنی دیندے گئے تے امام احمد دے دربار تک لے گئے. اب بتی دے پچھو ایمان دین والے میں بھی اساں بھی تساں سارے بتی دے پیچھے ایمان دیتا ہے. دس ہوئے دس جنہاں اللہ دی خاطر دنیا چھڈی ہے انہاں نو فیکٹری لا کے کروڑاں بندے پہلو مار کے سائنس دے پیچھے کروڑاں مار کے لانتاں دنیا چ پوا کے عزتاں دین ایمان ہر شے لٹا کے تے بتی نہیں لانی پئی. جنہ رب نال لائیے اشارہ کردے نے تے پتھر بل پیندے نے. او پھٹے منہ انہاں لانتیاں دا جڑے اج ساڈے بچیاں نو پڑھاندے نے او پہلے بندے ڈنگر سن. کسے ڈنگر دیا پترا بھائی مانا تو ڈنگر ہے تیرے جنہ دے کتے تیرے وچ تے کتے جنہ بھی غیرت نہیں رہی. کتا بھی مادی دی غیرت کردا ہے. تو لوکاں دی عزتاں پالیں ویچیں برباد کریں. کمینیا ساڈے تو انسان گم کرا کے ساڈے ہتھوں انسان گوا کے اپنے باندر دیوا کے تے الٹو ساڈے انساناں دے تے تو اعتراض کرنا ہے. پر بدھو قوم ہو گئی ہے بے ایمان ہو گئی ہے. اج دے شیخ الاسلام نو پوچھو تے منڈا کڑی منڈا کتے آ کے لندن ہے تو ایتھے بنیویں لین نو پھردا نہیں رہیا. نکلے تھو انگریزی کھوتیا اتنے کی لین آیا ہے. ہائے 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 او بولو مرے. شرم آنی چاہیے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے انہوں آگ پھر کھاؤ انگریز دا کھاندے ہو نا تے پھر گل سنو نام ہی او دا لاؤ. نام لیندے ہو کدی غوث پاک دی 11ویں دا کدی ذکر انہاں دے کر کر کے کھاندے ہو. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے عجب ہیں یہ کھانے غرانے والے. بول دے ہو ارے تو پتہ لگا یہ اتنے بڑے امام دنیا کے بلے 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 غوث پاک میراں دی بارگاہ وچ سلامی دین واسطے تقریباً ہر محدث نے ہر امام نے ہر شیخ نے ہر علاقے دے بڑے بڑے انہیں نظرانہ پاؤن واسطے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی. قسم خدا دی سر دے وال جڑے نا انہاں تو ود کتاباں صرف غوث پاک دے حالات دے اوتے اماماں نے لکھیاں نے. بلے 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 ہور تے ہور کی ہے ادھر ویکھ ابن تیمیہ ہے اے سربراہ شمار ہوندا ہے. او اینوں بھی فتوح الغیب غوث پاک دی کتاب دے اوتے شرح لکھنی پئی. میرے کول شرح پئی ہے فتوح الغیب دی ابن تیمیہ دی لکھی. باقی پیچھے کون اڑے گا جتھے ابن تیمیہ نے بھی سر سٹنا پہ گیا ہے. اب بولو دے صحیح. اور ادھر دیکھ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وقت ذرا تھوڑا بہت قلیل ہے توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ظاہر تھی نا الروض الظاہر
یہ سی نا جی جل شان جل شان جل شان توجہ ہے سونے ایک گل ذہن وچ رکھو توجہ ہے ایک گل ذہن وچ رکھو اللہ اکبر و کبیرہ غوث پاک میراں دے پتہ کنی اولاد سی 1:50 کنی اولاد سی اے منصوبہ بندی والے اس ویلے کونی سن سانو 2 نہیں جمن دے 3 نہیں کرن دے 4 نہیں کرن دے انہاں دے کنے سن 1:50 1:50 با حوالہ گل ہے 27 آپ دے پتر سن تے باقی صاحبزادیاں محترمہ حرم پاک سن توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ لو سونےو میں آخر دے اندر ایک حوالہ پیش کرن لگا اور سند نال گل ہے بڑی پختہ سند ہے بول دے نہیں آپ 4 بزرگاں دا نام پیش کیتا گیا یار کیڑی سی وہ نشانی نکل گئی کیڑی سی یہ سی نا نور سافر سی نا میرے خیال نور سافر چلو سنو بڑی وڈی گل ہے کہ 4 بزرگ ایسے نے میں مانا سنانا حوالہ ہو سکتا ہے سامنے نشانی نکل گئی ہے میرے کو ہاں جی ہو سکتا ہے خانے وال کا مولوی بھی پڑھ لے 4 بزرگ ایسے نے 4 بزرگ ایسے نے جنہاں دے بارے یہ سنداں نال لکھیا ہے صحیح سنداں وہ جیویں زندے ہو کے نا دنیا دے اتے حالت حیات ظاہری میں جیویں وہ بزرگ تصرف کردے سن تے اپنیاں کرامتاں وکھاندے سن قبر چ جا کے وہ چارے اوویں ہی کردے نے جنہاں وچ ایک دا نام معروف کرخی ایک دا نام شیخ عبد القادر جیلانی ایک غالباً شیخ احمد رفاعی نے تے ایک عدی بن مسافر اسے کتاب دا حوالہ ہے جی تے معلوم ہویا اللہ والیاں دے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ قبراں وچ بھی فیض دیندے نے جویں دنیا تے دیندے سن یہ سارے بزرگاں دا عقیدہ ہے محدثین بھی عقیدہ رکھدے نے کیونکہ غوث پاک دے حالات دے تے کتاباں دے سارے ہی لکھیاں نے سمجھ آ گئی نے تو میرے دوستو سیرت غوث الورا دے چند نورانی پہلو جناب نو پیش کیتے نے اللہ جل شانہ حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ اہل سنت و جماعت دے اسلام دین حق تے رکھے اور اہل سنت و جماعت دے مذہب تے رکھے آخر اگر کسی نو شوگر ہوئے اللہ پاک معاف کرے شوگر دی بہترین دوائی جہدے نال انسولین چھٹ جاندی کئی فون آ چکے نے جنہ اگلے دن ایک بی بی دا فون آیا جی بیماری وہ دی مک گئی ہے تو وہ کہندی ہن میں دوائی چھڈ دیاں کہ رکھاں